خواب ایک پل دے خوشی، ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ ملاحظہ کر رہے ہیں سلسلہ خوابوں کی تعبیریں۔ خواب مجھے بھی نظر آتے ہیں، ظاہری بات آپ کو بھی نظر آتے ہوں گے، لیکن کچھ خواب حقیقت میں بدل جاتے ہیں اور کچھ خواب جو ہے وہ خواب ہی رہ جاتے ہیں۔ تو بہرحال ان کی کیا حقیقت ہے یہ بھی انشاءاللہ آج آپ کو بتانا ہے، مزید بھی انشاءاللہ بہت ساری انفارمیشن آپ کو دیں گے۔ بڑھتے ہیں ہمارے اسد بھائی کی جانب، انوائٹ کرتے ہیں آپ کو۔ حضور ماشاءاللہ، مرحبا، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، چلے مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ اسد بھائی بھی تشریف لے آئے ہیں، تو آپ کو انشاءاللہ اس حوالے سے بھی انفارمیشن دینی ہے۔ آج خاص طور پر ہم نے ایک پہلو پر بات کرنی ہے۔ ماہ سفر المظفر کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم یوں سمجھیے کہ خود ساختہ ہیں، نہ شریعت سے، دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں، ہم نے خود وہ بنائی ہوئی ہیں اور ان کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ابتداً کچھ ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ اسد بھائی سے کیا فرمائیں گے سفر مظفر کے مہینے کے حوالے سے؟ بہت ساری چیزیں آپ کے علم میں ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ اپنی خود ساختہ چیزیں بنا کر، یہ منحوس ہے تو سفر نہیں کرتے، تو بہت ساری چیزیں ہیں، شادی نہیں کرتے، تو کیا فرمائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ کم علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے صحیح۔ بدشگونی اور بدفعلی بعض لوگوں کے ذہنوں میں ہوا کرتی ہے۔ چاہیے اس زمانے سے نہیں ہے، بلکہ یہ قدیم زمانے سے ہے۔ زمانہ قدیم میں بھی، اسلام سے پہلے بھی اور اسلام کے بعد بھی بعض لوگ اس طرح کی بدشگونی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور قدیم سے کیوں ہے اس کا ہمیں پتہ حدیث پاک سے لگتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے جس میں اور بھی چند چیزوں کا بیان ہے، اور اس میں ایک یہ بھی ہے کہ سفر کوئی شے نہیں، یعنی کہ جو کنسیپٹ تھا لوگوں کا بدشگونی والا، بدفعلی والا، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انکار فرمایا۔ تو اسے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اس زمانے میں بھی بعض لوگ اسے منحوس خیال کرتے تھے، تو ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے بدشگونی یہ لینا درست نہیں۔ آج بھی جو لوگ اس طرف زیادہ مبتلا ہوتے ہیں تو آپ کو نہ کوئی عالم نظر آئے گا، نہ علماء کا صحبت یافتہ نظر آئے گا۔ وہ لوگ کہ جو علم سے اور علماء سے دور ہوتے ہیں، عموماً ان کے دل و دماغ میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ اچھا، خالی ماہ سفر کے بارے میں مسکنسیپشنز نہیں ہیں، اور بھی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے کہ بہت ہی مشہور ہے کہ کالی بلی کو دیکھ لیا یا اس نے راستہ کاٹ لیا۔ اچھا، یہ ایک ایسی وبا ہے، ایسا مرض ہے کہ مسلمانوں میں بھی بعض جگہ پر دیکھا جاتا ہے، غیر مسلموں میں بھی ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے ترقی یافتہ ممالک، بڑے بڑے ترقی یافتہ ممالک جو اپنے آپ کو بہت ایجوکیٹڈ کہتے ہیں، سمجھتے ہیں، ان میں بھی بعض بلڈنگز ایسی ہیں کہ جس میں 13 فلور نہیں ہوتا، یعنی 13ویں منزل جو ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی، 12 ہے تو اس کے بعد ڈائریکٹ 14 ہے، یا 12 ہے اور 12 کے بعد 12A بعض اوقات لکھ دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس کو 14ویں منزل پہ چلے جاتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ تو اس کے پیچھے ان لوگوں کے نزدیک جو 13 نمبر ہے وہ اس کو منحوس سمجھتے ہیں، حالانکہ نمبرز میں کوئی نحوست نہیں ہے، نمبر تو نمبر ہے۔ تو لیکن ان کے دماغ کے اندر، اچھا ایسے ہی اور بڑی عجیب و غریب قسم کی باتیں ہیں۔ بعض لوگ جو ہے جب 111 آ جائے، یعنی 111 کا نمبر آ جائے تو اسے منحوس سمجھتے ہیں، بعض جو ہے وہ کسی اور نمبر کو۔ تو ہر علاقے، کلچر، ثقافت اور لوگوں کے اعتبار سے بعض اوقات یہ مختلف بھی ہوتی ہے۔ یہاں تک مجھے کسی نے بتایا تھا کہ ایک شخص صبح اپنے گھر سے کام کے لیے نکلنے لگا، جیسے تیاری کرتے ہیں، شوز نکالتے ہیں تو کپڑے نکالتے ہیں تو بریک فاسٹ کرتے ہیں، تو تیاری کا ایک ماحول بنا ہوا ہوتا ہے۔ تو وہ الماری میں سے کوئی چیز نکال رہا تھا تو اس کے پاؤں میں کوئی کیل چبھ گیا، کوئی چیز لگ گئی، تھوڑا سا خون نکل آیا۔ تو اس نے کہا بھئی آج تو میں کام پہ نہیں جاؤں گا، کہ آج کا دن میرے لیے منحوس ہے، کیونکہ دن کی ابتدا میں مجھے کیل لگ گیا ہے۔
تو آج مجھے کاروبار میں کوئی نفع نہیں ہونے والا، تو وہ کام پر ہی نہیں گیا، حالانکہ اچھا خاصا سمجھدار آدمی ہے لیکن نہیں گیا وہ. تو اب اس کے دماغ کے اندر کسی نے یہ بات ڈال دی ہوگی کہ بھائی صبح صبح اگر کچھ برا ہو جائے تو بھائی اب دنیا کے اندر کوئی صبح سلپ ہو جائے، کوئی صبح گر جائے، موٹر سائیکل سٹارٹ کر رہے تھے اس پہ کوئی حادثہ ہو گیا، گاڑی جو ہے وہ لگ گئی، کچھ بھی ہو گیا تو مطلب وہ سارا دن منحوس ہو گیا. تو اس طرح تو پھر زندگی کیسے گزرے گی؟ ہو جاتا ہے انسان کے ساتھ کچھ نہ کچھ. تو اب یہ کیا ہے؟ کم علمی ہے، جہالت ہے. تو اسلام کے اندر بدشگونی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور یہ ایک اسلام کی خوبصورتی ہے، مسلمان کی ایک خصوصیت ہے کہ وہ اس طرح کی فضول سوچوں سے محفوظ ہوتا ہے، بڑا اطمینان والی زندگی گزارتا ہے. تو ہمیں بھی اس طرح کی سوچ سے اور اس طرح کی چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے. اور انہی میں ماہ سفر بھی ہے. ہم تو ماہ سفر کو ماہ رضا کی نسبت سے یاد کرتے ہیں، مناتے ہیں، سیلیبریٹ کرتے ہیں، کیونکہ اس مہینے میں ہمیں اللہ پاک نے امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسی ایک زبردست ہستی کا جو عرس ہے اس کا دن ہمیں عطا فرمایا ہے. تو عرس کا دن ہے، چونکہ 25 صفر آپ کا یوم وصال ہے، تو عرس مناتے ہیں اور آپ کا تذکرہ کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، ان کی علمی خدمات کو بیان کرتے ہیں. تو بالخصوص ہم تو ماہ سفر کو اس نسبت سے یاد کرتے ہیں، اور بھی اولیاء کرام کے آراس ہوں گے، کسی کی پیدائش ہوگی. بہرحال ماہ سفر ایز اے منتھ، اور اسی طرح کوئی دن ہونے کی وجہ سے یا کوئی ٹائم ہونے کی وجہ سے منحوس نہیں ہوتا، بلکہ منحوس اس وقت کے اندر کیا جانے والا کام ہو سکتا ہے. ہم اپنے کاموں پہ غور رکھیں کہ ہم جو حرکت کر رہے ہیں وہ کہیں منحوس تو نہیں ہے، کیا وقت میں اور ٹائم میں اور مہینوں میں کوئی بھی ایسی شے نہیں ہوتی. اس پر مکتبۃ المدینہ نے ایک پوری کتاب جاری کی ہے، غالباً اس کا نام ہی بدشگونی ہے. تو وہ چاہیں تو حاصل کریں، اس کے اندر بہت کچھ بیان ہے، اور بھی کئی چیزیں اس کے اندر بیان کی گئی ہیں. وہ کتاب میں چاہوں گا کہ ہم سب کو ایک دفعہ پڑھ لینی چاہیے، اور اپنے گھر میں اور اطراف میں اگر کوئی اس طرح کی سوچ رکھنے والا ہو تو اس کو ہمیں سمجھانا چاہیے. ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ بڑی اچھی اور خوب رہنمائی فرمائی ہماری سفر المظفر کے مہینے کے حوالے سے، کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آسمانی بلائیں اترتی ہیں یا سفر نہیں کرنا چاہیے وغیرہ وغیرہ. جو بھی خود ساختہ چیزیں بنائی ہوئی ہیں ان کا شریعت مطہرہ سے ایسا کوئی تعلق نہیں ہے. اور شریعت مطہرہ نے ویسے بھی بدشگونی کو، کسی بھی چیز سے برا شگون لینے کو منع کیا ہے. اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اچھا، اسی طرح ایک بات یاد آ گئی، آپ نے بات کی ہے تو کل کی بات ہے. جی کل ایک نمازی ہیں ہمارے مسجد کے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں سفر میں جانا ہے، تو لیکن مجھے خواب آیا ہے کہ سفر کے مہینے میں سفر نہیں کرنا چاہیے. اچھا، پھر میں نے ان سے عرض کیا آپ کو خواب آیا؟ تو پھر بولا خواب آیا تو مجھے تو ویسے ہم نے سنا تو یہ سفر نہیں کرنا چاہیے. تو پھر جو بھی تھا ان کے تھوڑا میرے سلسلے میں عرض کیا ان سے کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے. بہرحال تو آپ اب اس سفر کا اگر ایسا ہو جائے جی جی تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ساری ایئر لائنز بند کر دی جائیں، تو یہ تو ٹرینز جو ہے وہ کینسل کر دی جائیں کسی کہ ماہ سفر ہے تو اس میں سفر نہیں کرنا چاہیے. آپ سوچیں ذرا کہ ایک عجیب سی بات ہے کہ کسی مہینے میں سفر کا منع ہو جانا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ساری دنیا کا نظام ہی رک جائے گا. صحیح ہے، صحیح، بالکل جی. اللہ پاک ہمیں جو ہے وہ قلب سلیم بھی عطا فرمائے، اور دین متین کا جو علم ہے، شرعی علوم اللہ پاک انہیں حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. میسیجز آنا شروع ہو گئے ہیں. کہہ رہے جی میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے، میری وائف ان کی بہن نے یعنی بچوں کی خالہ نے دیکھا ہے کہ وہ اپنی تائی کے گھر پر گئی ہیں اور وہاں پر 3 لوگ سورہ کہف پڑھ رہے ہیں. اس کی کیا تعبیر ہے؟ اچھا خواب ہے. اصل میں سورہ مبارکہ میں اللہ پاک کی قدرت کا اظہار ہے، اور ایک آزمائش سے نجات کا واقعہ ہے. صحیح. تو اس طور پر جو شخص دیکھے کہ سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے تو اگر وہ کسی ظلم کا شکار ہے تو نجات حاصل کرے گا، کسی مشکل میں ہے تو اللہ پاک کی رحمت سے اس مشکل سے چھٹکارا حاصل ہوگا. تو اچھا خواب ہے، اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے. آمین آمین. چلے جی، اسی طرح ایک ہیں کہہ رہے جی خواب میں خود کو مرا ہوا دیکھتی ہوں، اس کی کیا تعبیر ہے؟ ایک تو یہ اللہ پاک کی طرف سے تنبیہ ہوتی ہے ٹھیک ہے. کہ خواب دیکھنے والا اپنے معاملات کو، حالات و واقعات کو درست کرے. اگر کوئی ایسا کام مبتلا ہے جسے شریعت نے پسند نہیں کیا تو اس سے اپنے آپ کو بچائے. ٹھیک. اور موت کبھی آزادی کی علامت بھی ہوتی ہے. کسی
मुश्किल से, किसी कैद से, किसी तकलीफ से, किसी दुख से, तो इन मानों पर भी पॉजिटिव होता है। तो अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करें, हो सकता है आप किसी आजमाइश में हो, अल्लाह पाक आपको उससे छुटकारा नसीब फरमाए। आमीन आमीन। यानी यूं समझे कि ये वाला जो ख्वाब है ये बंदे की सिचुएशन पे डिपेंड करता है, हाँ जी, यूं कह सकते हैं। ऐसा ही। मेरा नाम अदनान रज़ा है, मैं बखर से बात कर रहा हूँ। अब मैंने ख्वाब में बहुत सारे पैसे देखे हैं, इसकी क्या ताबीर है? पैसों का देखा ना, नॉर्मली हमारी सोच और हमारी ठीक, ज़हनी कैफियत की वजह से होता है। नॉर्मली सही, तकरीबन हम सभी पैसों के बारे में गौर व फिक्र करते रहते हैं, तो वही चीज़ हमें ख्वाब में नज़र आ जाती है। ठीक है। तो ये एक उमूमी हालात से मुतल्लिक चीज़ है, इसकी कोई ख़ास ताबीर नहीं होती। अलबत्ता अल्लाह पाक के बारगाह में ये दुआ ज़रूर करें कि अल्लाह पाक हमें हलाल ज़रिए से अता फ़रमाए, हराम से महफूज रखे, और माल की बेजा मोहब्बत से हम सब की हिफाजत फरमाए। इतना अता फ़रमाए कि हमारी ज़रूरियात जो है वो पूरी होती रहें। आसाइश और बहुत ज़्यादा लग्जरीज़ की तमन्ना करने के बजाय अल्लाह पाक से आफ़ियत और गैर की मोहताजी से हिफाजत की दुआ ये हमें करते रहना चाहिए। ठीक है जी, अल्लाह पाक किसी का मोहताज ना रखे, अल्लाह पाक रहमत वाला, खैर वाला और आफ़ियत वाला मामला फरमाए। अच्छा जी, इसी तरह कह रहे हैं जी, ख्वाबों की ताबीर प्रोग्राम में अर्ज़ है कि ख्वाब में मछली का सालन देखना और सालन खाना, दोनों की क्या ताबीर है? अच्छा है, पॉजिटिव है। ठीक है, मछली हो या मछली का खाना, दोनों सूरतों में अल्लाह पाक नेमत अता फ़रमाएगा, ख्वाब देखने वाले के रिस्क में बरकत अता फ़रमाएगा। ठीक, और बाज़ औक़ात अगर किसी के यहाँ विलादत का सिलसिला हो तो अल्लाह पाक बेटी की नेमत से नवाजेगा। तो यूँ अच्छा और पॉजिटिव ख्वाब है, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें। कोई मुश्किल में है, कोई परेशानी में है और ख़ास तौर पर रिज़्क़ के मामले में परेशान है, तो उसके लिए बहुत अच्छा है, अल्लाह पाक उसे वुसअत अता फ़रमाएगा। ठीक है जी, अल्लाह पाक रहमत फरमा। अच्छा जी, हमारे शामिर भाई हैं कराची से, कह रहे हैं जी, ख्वाब में अपना घर जलते हुए देखना, इसकी क्या ताबीर है? अल्लाह पाक आसानी फरमाए। ज़ाहिर है कि ये अच्छा ख्वाब नहीं होता, आजमाइश, और ख़ास तौर पर घर के किसी बड़े फ़र्द या किसी सरपरस्त को नुकसान पहुँचने की अलामत और दलील होती है। बहुत अच्छा होगा कि राय खुदा में कुछ सदका करें इस नीयत के साथ कि अल्लाह पाक इस ख्वाब की बुरी ताबीर से, बुरे नतीजे से आपको महफूज फरमाए। जब भी कोई भी इस तरह का ख्वाब देखे तो अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ भी करते रहना चाहिए और सदका ज़रूर करें। सदका बला को टाल देता है, और बुरा ख्वाब जिसकी बुरी ताबीर हो, ये भी एक बला है, मुसीबत है। तो अल्लाह पाक सदक़े की बरकत से इससे आपको महफूज फरमाएगा। तो जब भी कोई इस तरह का ख्वाब देखे तो उठने के बाद जो फ़ौरन काम करना है, या अल्लाह अज़्ज़ व जल मुझे इस ख्वाब के बुरे नतीजे से महफूज फरमा, फ़ौरन दुआ कर लें। और फिर जब वक्त मुनासिब हो तो आप सदका कर दें, तो इंशाअल्लाह आप महफूज रहेंगे। आमीन आमीन। अच्छा, ये भी तो काबिल गौर बात है ना, ऐसा ख्वाब देखने के बाद जब बंदे की आँख खुले तो उसके हवास भी जो है वो कायम हो दायम ज़ाहिर हो। है घर से जी, इंसान जी, को मोहब्बत होती जी, है, जी। लगाव होता है। अल्लाह पाक रहमत वाला मामला फरमाए। कुछ कॉल्स भी हैं, उन्हें भी शामिल सिलसिला करते हैं जी। कॉल दीजिए। ख्वाब आया था, मैं रास्ते में जा रहा हूँ, जो जिस रास्ते में जा रहा हूँ ना, उसमें आगे कांटे आ जाते हैं और दीवार बन जाती है, फिर गिर जाती है, फिर दीवार बन जाती है और ऊपर कांटे लग जाते हैं। बार बार यही ख्वाब में आ रहा है। ठीक है जी, नेक्स्ट कॉल दीजिए। ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾ ਖੁਆਬ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਣੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਪਿੱਛੇ ਮਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਵਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਵਾਵਾ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਮੈਂ ਖੁਆਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸਿਆ ਜੀ। ठीक है जी, बिल्कुल शामिल करेंगे। नेक्स्ट कॉल दीजिए। मोहम्मद सलीम है। मैं ख्वाब में देखता हूँ किसी जंगल में मैं जाता हूँ तो वहाँ पे सांप आ जाता है, तो कुछ लोग उधर होते हैं तो सांप उनको डस लेता है, तो कुछ लोग मर जाते हैं, तो फिर मैं रह जाता हूँ, तो मैं सांप को मार देता हूँ, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देता हूँ। कर कोई तमीर बता दें। ठीक है जी, शामिल करते हैं। सबसे पहले हमारे कॉलर थे, कह रहे जी ये जाते हैं और रास्ते में कांटे हो जाते हैं, फिर दीवार बन जाती है, फिर वो दीवार पे कांटे लग जाते हैं, यूँ। मुश्किलात का सामना करने की अलामत है, बहुत वाज़ेह है ये। हो सकता है आपको अपने कामों में कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़े। जी। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ आफ़ियत करें, और अगर कोई अहम काम आप कर रहे हैं तो सलातुल हाजात अदा करें, तो अल्लाह पाक आपको आसानी अता फ़रमाएगा। आमीन। काम आपके आसानी से होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है जी। मदी चैनल के नाज़रीन, जब भी कोई मुश्किल आए, कोई आजमाइश आए, मुसीबत वाला मामला हो, तो सलातुल हाजात ये बेहतरीन
یوں سمجھیے کہ ایک مجرب عمل ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، 2 رکعت نفل پڑھیں صلاۃ الحاجات کے نام سے۔ طریقہ کوئی خاص نہیں ہے، جیسے نارملی نماز پڑھتے ہیں اسی انداز میں پڑھ لیجئے، اور نماز پڑھنے سے پہلے نیت یوں کر لیجئے کہ اللہ ان نماز کی برکت سے میری حاجات کو پورا فرما، تو یوں اس کے بعد پھر دعا کیجئے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ضرور معاملہ حل ہو جائے گا، اللہ پاک رحمت والا معاملہ فرمائیں۔ اچھا جی، اگلے کالر تھے ہمارے، کہہ رہے جی خواب وچ وہ پانی پانی دیکھ رہے ہیں، شاید بارشیں ہوئی ہیں اور دن میں بھی پانی دیکھا ہے انہوں نے، تو شاید اس لیے ان کے ذہن میں بھی یہی بات ہے جو انہوں نے جی، بیان بھی کی، ٹھیک، اور ایسا ہوتا بھی ہے صحیح، چونکہ ابھی بارشوں کا سیزن ہے، موسم ہے، کئی علاقوں میں ہو رہی ہیں، ٹھیک، تو وہی چیز انہوں نے خواب میں دیکھی۔ صحیح، تو بس دعائے عافیت کریں، ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ ملک میں، دنیا بھر میں جہاں کہیں مسلمان آباد ہیں اور بارشوں کا سلسلہ ہے، تو اللہ پاک سیلاب سے، آزمائش سے محفوظ فرمائے، رحمتوں والی، عافیتوں والی بارش عطا فرمائے۔ بارش ظاہر ہے کہ ہمارے لیے ضروری بھی ہے، اس سے بہت سارے مسائل حل ہوتے ہیں، بہت سارا پانی جو ہے وہ بارش کی وجہ سے ہی ہم تک پہنچتا ہے، تو ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن ظاہر ہے کہ بعضوں کے لیے آزمائش کا باعث ہوتا ہے، اور بعض اوقات ہم خود بھی اپنی آزمائش کا باعث بن جاتے ہیں۔ ابھی سیلاب کے بارے میں ایک رپورٹ میں دیکھ رہا تھا، تو اس میں یہ گفتگو کی گئی تھی کہ سیلاب آتے ہیں دریاؤں میں تو لوگ بہہ جاتے ہیں تو نقصان ہو جاتا ہے، تو بڑی پیاری بات اس ایکسپرٹ تھے انہوں نے کہی، انہوں نے کہا کہ دریا تو لاکھوں سال سے بہہ رہے ہیں، صحیح، دریا اپنا راستہ خود بناتا ہے، واقعات پہلے بھی ہوتے تھے، آج بھی ہو رہے ہیں، کچھ واقعات تو واقعی حادثات کی شکل میں ہوتے ہیں، یعنی اچانک ہو گئے، انسان کی اس میں غلطی نہیں ہے، صحیح، لیکن ان ایکسپرٹ نے یہ کہا کہ بہت سارے حادثات اس وجہ سے ہو رہے ہیں کہ جو دریا کا راستہ ہے عارضی طور پر جہاں پر پانی موقوف ہو گیا لیکن وہاں سے آنا ممکن ہے، ان جگہوں پر لوگ اپنی رہائشیں بنا لیتے ہیں، ان جگہوں پر سیاحتی مقامات بنا دیتے ہیں، ان جگہوں پر لوگ چلے جاتے ہیں، وہاں پر اپنی فصلیں اگا دیتے ہیں، صحیح، تو ظاہر ہے کہ جو دریا کا راستہ ہے تو اس کا ایک خاص ایریا ہوتا ہے، اور ہر وقت وہاں پانی ہو یہ ضروری نہیں، صحیح، ہو سکتا ہے 2 سال میں ایک دفعہ آئے، ہو سکتا ہے 5 سال میں ایک دفعہ پانی وہاں سے گزرے، لیکن وہ بیسیکلی دریا کا راستہ ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں پر اگر آپ رہنا شروع کر دیں گے تو پھر آزمائشیں ہوں گی۔ بلکہ مجھے یاد ہے ایک دفعہ کچھ لوگ تھے جو بارش میں آزمائش والوں کی مدد کے لیے گئے، تو اہل علاقہ نے کہا کہ آپ ان کی مدد نہ کریں، تو ان کا کیوں؟ خیریت؟ مطلب بھئی یہ ہر سال گھر بناتے ہیں، ہر سال گرتے ہیں، اور وجہ یہ ہے کہ یہ ناجائز تجاوزات ہیں اللہ، اور یہ اس جگہ پر ہیں جہاں پر پانی کی گزرگاہ ہے، تو اب یہ جب وہاں پر گھر بنائیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ یقیناً ہمیں ان سے ہمدردی ہے، کوئی بھی ہے بھلے اس کی مسٹیک ہو، پھر بھی ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم اسے ہمدردی ہی کریں گے، لیکن سمجھانا بھی تو ہمارا کام ہے نا، ہمیں خود بھی عقل کے ناخن لینے چاہیے، ہم خود بھی تو ایسے کام نہ کریں نا کہ جس کی وجہ سے ہم خود آزمائش کا شکار ہوں۔ تو کئی حادثات بیسیکلی ہماری اپنی جو ہے وہ غفلت کا نتیجہ ہوتے ہیں، تو کم از کم ہم جو کر سکتے ہیں وہ تو کریں۔ پھر اگر کسی کے ساتھ حادثہ ہو جاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، تو ظاہر ہے انسان کے بس میں ہر چیز نہیں ہوتی، اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اسی طرح اپنی بلڈنگز کا خیال رکھنا، اب خستہ عمارتیں ہو گئی ہیں، گورنمنٹ کے اداروں نے بھی آ کر کہہ دیا، اور آج سے 20 سال پہلے آ کر کہہ دیا کہ بھئی یہ عمارت جو ہے وہ سب سٹینڈرڈ ہو گئی ہے اور اس میں رہنا جو ہے وہ خطرے سے خالی نہیں ہے، پھر بھی لوگ رہ رہے ہوتے ہیں، اور ایسے واقعات ہوتے ہیں، پھر حکومت کو کوستے ہیں تو دیگر اداروں کو کوستے ہیں، ٹھیک ہے ان کے جو کام ہے وہ ان کو کرنے چاہیے، لیکن ہمیں بھی تو غور کرنا ہے۔ اسی طرح پانی والی جگہ پر عمارت بنائی تو کیا اس جگہ پر جیسی عمارت ہونی چاہیے تھی کیا اس کا معیار آپ نے برقرار رکھا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ دہائیوں سے دریاؤں کے اندر پل بنے ہوئے ہیں، ان کے پلرز ہوتے ہیں، تو ان پلز کو تو کچھ بھی نہیں ہوا، حالانکہ رات دن پانی کے اندر ہیں، تو وجہ کیا ہے کہ جب اس کو بنایا گیا تو اس کے تقاضوں کو پورا کیا گیا ہوگا، اور ہماری عمارت جو 2 سال میں گر جاتی ہے۔ تو اللہ پاک ہر مسلمان کے لیے عافیت والا معاملہ فرمائے، سب کے لیے دعا ہے، سب کے لیے دل میں ہمدردی ہونی چاہیے، لیکن برائے کرم ہم جو اپنے آپ کو خود مصیبت میں مبتلا کرتے ہیں اس سے تو ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ اللہ جی ماشاء اللہ، اچھی رہنمائی ہو گئی اور مدنی پھول بھی مل گئے کہ احتیاط ہمیشہ جو ہے وہ سمجھدار انسان پہلے سے کرتا ہے، اس سے پہلے کہ کوئی مصیبت آئے، آزمائش آئے، تو اس سے پہلے احتیاط کر لینی چاہیے، اسی میں ہی
आफ़ियत है। अल्लाह पाक आफ़ियत वाला और रहमत वाला मामला फरमाए और इन बातों को अल्लाह हमें समझने की भी तौफीक नसीब फरमाए। तो अगर कोई ऐसा इस्लामी भाई हमें सुन रहा है जो इस काम में मुब्तला है, तो वो फ़ौरन से पहले एहतियात करते हुए जो है वो इसमें बचने की कोशिश करे। आज़माइश आने से पहले अल्लाह पाक हमें तौफीक की खैर नसीब फरमाए। अच्छा जी, अगले कॉलर थे हमारे, कह रहे जी जंगल में ये जा रहे हैं और वहाँ पर एक सांप होता है, कुछ लोग होते हैं उनको सांप डस लेता है और फिर ये आते हैं तो ये सांप के टुकड़े कर देते हैं छोटे छोटे। तो इस हवाले से क्या फरमाएंगे आप? नतीजतन अच्छा ख्वाब है। ठीक है, बुनियादी तौर पर तो सांप का देखना अच्छा नहीं होता, सही, लेकिन सांप को मार देना जैसे कि इन्होंने बयान किया, ठीक है, तो ये दुश्मन पर गालिब आने की अलामत है। ठीक है। अल्लाह पाक आपको गलबा अता फरमाए आमीन और दुश्मन से इन्हें भी महफूज फरमाए, हर मुसलमान को महफूज फरमाए। आमीन आमीन। चले जी, कुछ मैसेजेस हैं मज़ीद, इनको सिलसिले का हिस्सा बनाते हैं। सलाम, मैंने एक कोई इनके जानने वाले हैं, उन्होंने देखा है कि एक लेमन का दरख्त है और उस पर बहुत सारे लेमन हैं और ये लेमन का रस निकाल रही हैं, इसकी क्या तबीर है, ये बता दीजिए हमें। अच्छा है लेमन का देखना और खुशखबरी मिलने की अलामत है। अल्लाह पाक इन्हें बरकत अता फरमाए आमीन और जिस अच्छी खबर का इन्हें इंतज़ार है, अल्लाह पाक वो अच्छी खबर इन्हें सुनना नसीब फरमाए। आमीन आमीन। अच्छा जी, इसी तरह कह रहे हैं, मेरा सवाल ये है कि मैंने ख्वाब के अंदर रोटी खा रहा हूँ और मेरा दांत टूट गया है और वो दांत जो टूट गया है वो मैंने किसी को दे दिया है, तो इसकी क्या ताबीर है? कोई पुराना ख़याल हो सकता है, ठीक है। और हो सकता है इनके दांत में वाकई तकलीफ़ हो। असल ठीक। में रोटी खाते हुए बाज़ औक़ात जिनके दांत हिल रहे होते हैं, ख़ास तौर पर जिस एज में दांत गिरते हैं, तो कईयों के दांत जो है रोटी खाने के दौरान निकलते हैं, ठीक है। कि उस पे ज़ाहिर है कि ज़ोर पड़ता है। तो कोई ख़ास ताबीर नहीं है। अल्लाह पाक के बारगाह में आफ़ियत के लिए दुआ ज़रूर करें। चले जी, अल्लाह पाक रहमत वाला मामला फरमाए। मेरी अम्मी ने ख्वाब देखा है कि वो कहीं फंक्शन पे जा रही होती हैं घर से बाहर और वापस आती हैं तो घर का रास्ता भूल जाती हैं। रास्ता भूलना अच्छा नहीं होता, ठीक। आजमाइश की अलामत है। सही। तो गौर करें, आप कोई ऐसा काम तो नहीं कर रही जो आपके लिए आजमाइश का बायस हो सके, उससे अपने आप को दूर रखें। कुछ सदका वगैरह ज़रूर कर दें कि रास्ते का भूलना मुश्किल और मुसीबत की दलील होती है। ठीक है जी, मीर हसन हैं, ये सिंध से, कह रहे मैं काफ़ी सालों से बिस्तर पर हूँ, रीढ़ की हड्डी टूट गई थी, तो मुझे अक्सर बल्कि रोज़ाना ही ख्वाब नज़र आते हैं कि मैं चलता फिरता हुआ हूँ, ठीक हुआ नज़र आता हूँ, और कभी ख्वाब में ये आता है कि अक्सर दुश्मन नज़र आते हैं, जैसे कोई बंदा है। इसी तरह बाज़ औक़ात कुत्ते भी नज़र आते हैं, सांप वगैरह, और एक मरतबा तो ऊँट ने भी मुझे जो है वो काट लिया था। तो बराए मेहरबानी इसकी ताबीर बयान कर दें। अल्लाह पाक आसानी वाला मामला फरमाए। रीढ़ की हड्डी का टूट जाना, अल्लाह अकबर, इससे बड़ी आजमाइश क्या होगी। बंदा जैसी तैसी आजमाइश का शिकार होता है। हम दुआ करते हैं आपसे, हमदर्दी का यकीनन इजहार होगा। अल्लाह पाक आसानी फरमाए, आपको शिफा अता फरमाए, सेहतियाबी अता फरमाए। असल में जिस तरह की आप तकलीफ़ में हैं, तो ज़ाहिर है रात दिन बंदा यही सोचता है कि अल्लाह का करम हो जाएगा, मैं सेहतमंद हो जाऊँगा। तो वही चीज़ आप ख्वाब में देख रहे हैं, तो आपके हालात से मुवाफिक है ये बात। दुआ करते रहें, हम भी दुआ करते हैं। अल्लाह करे कि ये ख्वाब आपके लिए हकीकत साबित हो और आप दोबारा सेहतयाब हो जाएं और चलना फिरना शुरू कर दें। ठीक है जी, अल्लाह पाक रहमत वाला मामला फरमाएं। कह दीजिए अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं और मेरी अम्मी कहीं गुम हो गए हैं और अचानक तेज़ बारिश शुरू हो जाती है और फिर हमें घर नहीं मिल रहा होता। जी, वही जो अभी थोड़ी देर पहले भी इससे मिलता जुलता ही ख्वाब था। घर का रास्ता भूल जाना ये मुसीबत में मुब्तला होने की अलामत होती है। कुछ सदका कर दे राय खुदा में, अल्लाह पाक आसानी वाला मामला फरमाए। दुआ कर दें, कुछ पका कर किसी ज़रूरतमंद को, भूखे को, गरीब को खिला दें। इंशाअल्लाह इससे भी आप मुसीबत से और आजमाइश से महफूज रहेंगे। ठीक है जी, अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों को आजमाइशों से, मुसीबतों से महफूज रखे और मुसीबत से बचने के लिए इक़दामात भी करते रहें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो फ़ायदा होगा। कह रहे जी असद भाई, मैंने ख्वाब में तोता देखा है, ये तोता ख्वाब के अंदर देखना कैसा है, इसकी ताबीर बयान कर दीजिए। मुख्तलिफ इसकी ताबीरें होती हैं। एक ताबीर इसकी ग़ुलाम से भी की जाती है, नौकर से भी की जाती है। सही। तो अब ये देखने वाले की कैफियत और उसकी हैसियत पर डिपेंड करेगा। कोई इंट्रैक्शन हो उससे, कोई और मामला हो तो बयान किया जा सकेगा। ठीक है। देखा है जी, ख्वाब के अंदर मेरे भवें जो हैं वो सफ़ेद हो गई हैं।
تو اس کی کیا تھا؟ درازی عمر کی یہ دلیل ہوتی ہے، بھووں کا یا داڑھی کا سفید ہو جانا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ یا اللہ عز و جل مجھے درازی عمر بالخیر نصیب فرما، تو یوں اچھا خواب ہے، اللہ پاک کا شکر ادا کریں۔ آمین آمین۔ اچھا جی، اسی طرح کہہ رہے جی میں نے خواب میں دیکھا ہے اور یہ خواب مجھے کئی بار آیا ہے کہ خواب میں رات کو چھت پر جاتی ہوں لیکن مجھے چھت پر چلتے ہوئے ڈر لگتا ہے جیسے ابھی گر جاؤں گی، اور یہ خواب ایک بار نہیں کئی بار آیا ہے، اس کی کیا تعبیر؟ توجہ نہ کریں، ٹھیک ہے، ظاہر ہے کہ رات کو چھت پر جانا بلا ضرورت جانا بھی نہیں چاہیے، اور بعض لوگوں کو خوف بھی محسوس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک نیچرل سا عمل ہے، تو اس کی کوئی خاص تعبیر نہیں ہے۔ البتہ اگر واقعی آپ رات کو چھت پر جاتی ہیں اور اسے ڈر لگتا ہے تو غور کریں، بلا ضرورت نہ جائیں، دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں۔ ٹھیک ہے جی، اللہ پاک عافیت والا رحمت والا معاملہ فرمائیں۔ مزید کالز ہیں وہ ان کو بھی شامل سلسلہ کرتے ہیں جی، کال دیجیے۔ نعمان بات کر رہا ہوں، تو یہ ابھی آپ کا خوابوں کی طبیعت ہے، میں نے خواب کی طبیعت یہ پوچھنا ہے کہ خواب میں اگر زیادہ ڈراؤنے خواب آئے تو پھر زیادہ یعنی کہ جیسے بندہ ڈوب رہا ہے یا کوئی بلا آ رہی ہے، تو اس کے بارے میں پوچھنا تھا۔ کہ جی ڈرونے خواب کے بارے میں انشاءاللہ ضرور شامل کرتے ہیں اس کو۔ نیکسٹ کال دیجیے۔ میں نے خواب دیکھا تھا کچھ دن پہلے کہ میں ایک سمندر میں ہوں اور وہ سمندر کالا گہرا سمندر ہے اور میں کسی کشتی پر ہوں۔ جب میں نے اس سمندر سے باہر نکلنے کے لیے نا کسی رسی پھینکی ہے تو کچھ مچھلیاں ہیں جو مجھے کھینچ کے سمندر کے اندر لے کے گئی ہیں تھوڑا، اور ادھر اندر لے جا کر مجھے اور اپنا وہاں پر کوئی کیبن سا بنا ہوا وہاں سے گھما کر اور وہ مجھے باہر پھینکا ہے سمندر کے۔ ٹھیک ہے جی، اس کو بھی شامل کریں گے۔ نیکسٹ کال دیجیے۔ 2-3 مہینے پہلے میرا دادا فوت ہو گیا تھا جس سے مجھے بہت زیادہ پیار تھا۔ اب 15 دن پہلے بھی مجھے یہ خواب ہے کہ آپ میرے پاس کیوں نہیں آتے، آؤ میرے پاس۔ اب کل میں سویا ہوا تھا تو وہ بھی خواب ہے کہ آپ کیوں نہیں آ رہے میرے پاس۔ ٹھیک ہے جی، دادا بلا رہے ہیں ان کو، دادا فوت ہو گئے ہیں، شاید یہ پریشان ہوں گے اس وجہ سے۔ خیر، پہلے ہمارے کالر تھے، کہہ رہے جی ڈرانے خواب زیادہ آتے ہوں تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ دو طرح کے کام کرنے چاہیے، ٹھیک ہے، ایک عملی اقدامات ہیں وہ ہمیں اختیار کرنے چاہیے، وہ یہ ہیں کہ وضو کر کے سوئیں، سنت کے مطابق سوئیں، دعائیں پڑھ کے سوئیں، سیدھی کروٹ سوئیں، قبلہ رخ ہو کر سوئیں، تو انشاءاللہ اس سے بھی فائدہ ہوگا۔ اور جسے ڈراؤنے خواب بکثرت نظر آتے ہیں تو سونے سے پہلے 21 بار 21 ٹائمز یا متکبر اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ پڑھ لیا کریں۔ ٹھیک ہے جی، اللہ پاک ڈرونے خوابوں کے اثر سے ہم سب کو محفوظ رکھے، اور یہ جو عمل بتایا گیا ہے اس پر عمل کی کوشش کیجیے۔ اور نیکسٹ کالر تھے، لمبا انہوں نے خواب بیان کیا ہے کہ ایک سمندر میں ہیں، سمندر کا پانی کالا ہے اور کشتی میں ہوتے ہیں، پھر نکلنے لگتے ہیں تو کچھ مچھلیاں انہیں کھینچ کے لے جاتی ہیں اور پھر گھما کے پھر باہر پھینک دیتی ہیں۔ اچھا تو نہیں ہے خواب، ٹھیک ہے، مراد کے پورا ہونے میں دشواری، جیسے خواہش ہے، کوئی تمنا ہے تو اس میں ٹھیک ہے، آزمائش کی علامت ہے۔ کوئی بھی اہم کام کرنے سے پہلے صلاۃ الحاجات پڑھیں، اس کام کے تقاضوں کو پورا کریں، اللہ پاک آسانی بنائے۔ آمین آمین، اللہ پاک رحمت والا، عافیت والا، خیر والا معاملہ فرمائے۔ اچھا جی، اگلے کالر تھے، کہہ رہے ہیں جی دادا تھے، یہ دادا سے بڑی محبت کرتے تھے، اب دادا ان کے خواب میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں میرے جی، پاس کیوں نہیں آتے ہو؟ بلاتے ہیں، فوت شدہ اگر بلائے تو تشویش ہوتی ہے، صحیح، تو ضروری نہیں کہ آپ کا وقت بھی آ گیا جانے کا۔ دادا تھے، محبت ہوگی، ساتھ وقت گزرا ہوگا، آپس میں ایک الفت، ایک تعلق، ایک رشتہ ہوتا ہے عموماً، تو خواب میں آنا ایک فطری عمل ہے، اس کے اندر کوئی گھبرانے کی یا پریشان ہونے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ ان کے لیے آپ دعا کریں، ان کے لیے استغفار کرتے رہیں، اِیصال ثواب کرتے رہیں، اللہ پاک ان کے لیے بھی مفید ہوگا یہ، اور انشاءاللہ آپ کو بھی اس کا فائدہ نصیب ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، اللہ پاک عافیت والا اور رحمت والا، خیر والا معاملہ کرے۔ کہہ رہے جی خواب میں دھوپ اور بارش ایک ساتھ دیکھنا، یہ کیا ہے؟ کسی حیرت انگیز صورتحال کا سامنا کرنے کی یہ علامت ہے، ٹھیک ہے، اور حیرت میں مبتلا ہونے کی یہ دلیل ہے۔ ظاہر ہے دھوپ اور بارش ایک ساتھ ہوتے نہیں ہیں ٹھیک، اور ہو بھی نہیں سکتے، بادل ہوں گے تو دھوپ نہیں ہوگی، دھوپ ہوں گی تو بادل نہیں ہوں گے، صحیح، تو لیکن ان کا ایک ساتھ دیکھنا کسی حیرت انگیز معاملے میں مبتلا ہونے کی علامت اور دلیل ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، ہمارے یوٹیوب پہ بھی کچھ کمنٹس آئے ہوئے ہیں۔ ایک بھائی ہیں، کہہ رہے، پوچھ رہے ہیں کہ خواب کے اندر مور دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ ہاں جی، اس کی تعبیریں اچھی ہیں، اور نعمت ملنے کی،
खुशखबरी पहुंचने की अलामत और ये दलील होती है। वैसे तो इसकी ताबीरें बकसरत हैं और भी कई इसकी ताबीरें हैं, लेकिन इनमें एक पॉजिटिव पहलू जो है वो मैंने आपसे अर्ज़ किया। ठीक है जी। फेसबुक पे भी कुछ हमारे भाई कमेंट्स कर रहे हैं, कह रहे हैं मैंने ख्वाब देखा है कि हवा तेज़ चल रही है और हमारा दरवाज़ा जो है वो ज़ोर ज़ोर से बज रहा है, लेकिन जब मैं बंद करने जाता हूँ तो हवा बंद हो जाती है और ये ख्वाब बार बार आता है और मुझे किसी ने बोला है कि तुम्हें कोई मुसीबत पहुँचने वाली है, तो बराए मेहरबानी है रहनुमाई फरमा दें। अल्लाह पाक आसानी वाला मामला फरमाए। आमीन। बाज़ औक़ात कोई पुराना ख़याल भी हमें ख्वाब की शक्ल में नज़र आता है, ठीक। तो बस इसकी तरफ तवज्जो ना करें। जैसे कि इन्होंने कहा ना कि मैं बार बार ये ख्वाब देखता हूँ, तो किसी चीज़ की तरफ ज़्यादा गौर व फिक्र करना भी ख्वाब के आने का बायस हो सकता है। तो आप इसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो ना करें, परेशान भी ना हो, दुआ कर दें अल्लाह पाक आसानी वाला मामला फरमाए। ठीक है जी, अल्लाह पाक रहमत वाला मामला फरमाए। अच्छा जी, ये ज़री यूनिवर्सिटी टंडो जाम में प्रोग्राम देखा जा रहा है, कह रहे असद भाई आप पिछले साल यहाँ प्लांटेशन के लिए तशरीफ़ भी लाए थे, माशाल्लाह। चले जी मरहबा, आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। अच्छा जी, इसी तरह एक मैसेज आया है, कह रहे हैं जी ख्वाब के अंदर देखा है कि कोई साहिब मनसिब दीनदार शख्स है, लेकिन उन्होंने हाथ के अंदर जो है वो अंगूठी पहनी हुई है चांदी की और वो चमक रही है, तो इससे रोशनी फैल रही है हर तरफ और देखा है कि पेशानी से नूर भी निकल रहा है, तो बराए मेहरबानी इसकी क्या ताबीर है? पहले तो यूनिवर्सिटी वालों का शुक्रिया कि आप मदनी चैनल देख रहे हैं। जी बिल्कुल, मेरी हाज़िरी हुई थी और शायद इन दिनों दोबारा प्लांटेशन का सिलसिला हो। बहरहाल तमाम ही नाजरीन को मैं अर्ज़ करूँगा कि ये सीज़न है बिलखुसूस, इसीलिए हम इन्हीं दिनों में ड्राइव भी करते हैं और प्लांटेशन डे 1 अगस्त से हम मनाते हैं और उसके बाद उसको कैरी ऑन करते हैं। अभी भी मुल्क भर में, दुनिया भर में दावत इस्लामी से वाबस्ता अफराद भी इस काम में है, और भी लोग कर रहे होंगे, लेकिन नाजरीन में से अगर आपने अभी तक नहीं पौधा लगाया तो ज़रूर कम अज़ कम एक पौधा लगाइए। अपने घर में लगा सकते हैं, जहां आपको जगह मिले, अतराफ़ में, ग्राउंड में, जो भी ऐसी जगह है जहां पर किसी का हक ना हो और लगाया जा सकता हो, वहां पर ज़रूर पौधा लगाएं। और अगर पौधे हैं और दरख्त हैं तो उन्हें काटने से बचें। एक कैलकुलेशन में देख रहा था, किसी ने बयान की, दुनिया भर में तकरीबन 3 गुना दरख्त कट रहे हैं और 1 गुना लग रहे हैं। यानी इसका जो डिफरेंस है वो डबल्स के करीब या उससे ज़्यादा है। यानी अगर रोज़ाना 3 पौधे कट रहे हैं तो 1 लग रहा है। सही। हालांकि 3 लगने चाहिए थे, 3 कट रहे हैं तो भाई 3 लगें ताकि बैलेंस बरकरार रहे। तो इतना ज़्यादा मुख्तलिफ तहकीकात होती हैं, कहीं कम होगा, कहीं ज़्यादा होगा, लेकिन मजमूई तौर पर पूरी दुनिया में दरख्त लगाने का रेशो कम और काटने का बढ़ गया है। जब बदकिस्मती है कि हमारे मुल्क में भी ये रेशो बहुत ज़्यादा है, डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, यानी कि लगने की तादाद निहायत कम और जो ज़रूरत है वो बहुत ज़्यादा है। यानी हम सब मिलकर कोशिश करेंगे तो शायद जाकर कहीं हम अपना टारगेट अचीव कर सकें। तो कम अज़ कम 2 तरीके होते हैं किसी मुसीबत से बचने के। एक तो ये है कि उसके असबाब को दूर करें, तो ये तो हम कर सकते हैं ना कि लगाएं, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी लगा रहे तो कम अज़ कम काटे तो नहीं जो ऑलरेडी मौजूद हैं। अल्लाह पाक हम सबको तौफीक खैर अता फरमाए। आमीन। और दूसरा ख्वाब क्या था? कोई साहिब मनसब शख्सियत हैं, दीनदार हैं, अंगूठी देखी है। याद रहे, मर्द के लिए चांदी की अंगूठी, वो भी एक मखसूस मकदार की पहनने की इजाज़त है, जिसमें एक नग भी हो, तो उसकी कुछ शराइत हैं। तो दीनदार शख्स को देखा और चांदी की अंगूठी पहने हुए देखा तो ये एक पॉजिटिव है, ज़ाहिर है कि उसके हक में तो बेहतरी है और उससे रोशनी निकल रही है, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है। हो सकता है ख्वाब देखने वाले को उस दीनदार शख्स से कोई फ़ायदा हासिल हो, तो अच्छा ख्वाब है। अल्लाह पाक आपको इसकी बरकत नसीब फरमाए। आमीन। मर्द के लिए ज़ेवरात जो पहनना ममनू है, सिर्फ चांदी की अंगूठी बाज़ शराइत हैं उसके साथ पहनने की इजाज़त है। अगर नाज़रीन में से भी किसी को शौक़ है और अंगूठी पहनते हैं तो उस अंगूठी के बारे में शरई रहनुमाई ज़रूर लें, वरना खामखा जो है वो हम गुनाहगार ना हो। ठीक है जी, माशाल्लाह अच्छी रहनुमाई हो गई। इस हवाले से दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत की तरफ से एक किताब है, ज़ीनत के अहकाम, अब मकतबतुल मदीना से उसे आप तलब कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.dawatislami.net, वहाँ से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपको इस हवाले से बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो मर्दों के लिए जायज़ हैं या औरतों के लिए हैं, जो भी ज़ीनत के अहकाम हैं,
اب وہ اس میں انشاءاللہ آپ کو تفصیلاً مل جائیں گے. زینت کے حکام یہ کتاب ہے تو آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں. اچھا جی، اسی طرح ایک کہہ رہے جی میرا نام شیر زمان ہے اور میں نے خواب میں بہت سارے تربوز دیکھے ہیں. ابھی تو خیر تربوز کا موسم بھی تقریباً ختم ہو گیا ہے. جی، کیا فرمائیں گے؟ بے موسم کا پھل دیکھنا اچھا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کے لیے دعا کریں. ٹھیک ہے. اسی طرح کہہ رہے جی کسی کو بار بار خواب میں دیکھنا وہ مشکل میں ہے اور میں اس کو تسلی دوں اور اس کے لیے دعا بھی کروں خواب کے اندر، اس کی کیا تعبیر ہے؟ بہت اچھی بات ہے. ٹھیک ہے، اگر واقعی وہ ایسا ہے کہ جس کی آپ مدد کر سکتے ہیں تو ضرور کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اور اگر وہ کسی مصیبت میں ہے تو اس کے لیے دعا بھی کریں، اللہ آسانی والا معاملہ فرمائے. ایک اچھی چیز دیکھی آپ نے کہ کسی کے لیے خیر خواہی کرتے ہوئے آپ نے اپنے آپ کو خواب میں دیکھا. رات کو خواب کے اندر کوئی جنات کو دیکھے، اس کا کیا مطلب ہے؟ جنات شیطان بھی ہوتا ہے جو تنگ کرتا ہے، پریشان کرتا ہے. تو اس کا ایک تو یہ ہے کہ دعا پڑھ کے سوئیں، خاص طور پر آیت الکرسی پڑھ کے سوئیں. سورہ فلق اور سورہ ناس قرآن مجید کی جو آخری 2 سورتیں ہیں وہ پڑھ کے ہاتھوں پہ پھونک مار کے جسم پہ پھیر لیا کریں. تو اس سے انشاءاللہ آپ کو برے اور ڈراؤنے خواب آنا بند ہو جائیں گے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جو بیان کردہ وظائف ہیں حدیثوں کے اندر وہ آپ پڑھیں. تو شیاطین تنگ کرتے ہیں مسلمان کو، خواب کی شکل میں جاگتے ہوئے وسوسے ڈالتے ہیں جس سے ان کا مقصد مسلمان کو پریشان کرنا ہوتا ہے. تو آپ اگر وظائف اختیار کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس طرح کے خوابوں سے آپ کی حفاظت رہے گی. آپ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر ایسا خواب نظر آئے تو کسی سے بیان نہ کریں اور اپنے آپ کو مطمئن رکھیں، ہمت میں رہیں، زیادہ خوف میں مبتلا نہ ہوں. ٹھیک ہے جی، اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائیں. مزید کچھ کالز ہیں انہیں بھی شامل کرتے ہیں. جی کال دیجیے. میرا نام نصیر احمد ہے، میں پنجاب سے لیاقت پور سے بات کر رہا ہوں. میں بیڈ پہ ہوں، ایک مریض ہوں، ریڑھ کی ہڈی اور موڑوں کا مسئلہ ہے. میں خواب میں اکثر دیکھتا رہتا ہوں کہ رات کا 1-2 بجے 3 بجے میرے آگے سامنے ایسے جالی لہراتی ہوئی آ جاتی ہے 2-4 مرتبہ. جب میں ڈر کے اٹھتا ہوں تو آنکھیں جیسے ہی کھولتا ہوں تھوڑی دیر بعد بالکل صاف ماحول ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، اللہ عافیت فرمائیں. شامل کرتے ہیں اس کو، مزید دیجیے. خواب کے اندر انگور کا کھاتے ہوئے دیکھنا، اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ رہنمائی فرما دیجیے. ٹھیک ہے جی، نیکسٹ کال دیجیے. رات کو نا بھینسیں اور بلیاں نظر آتی ہیں. ٹھیک ہے جی، بھینسیں اور بلیاں نظر آتی ہیں، کیا فرمائیں گے جی؟ بھینسیں اور بلیاں نظر آتی ہیں خواب کے اندر. بھینس کا دیکھنا تو نارمل ہے، بلی کا دیکھنا بعض اوقات بیماری کی علامت ہوتی ہے، خاص طور پر وہ حملہ کرے یا آپ کی طرف بڑھے. صحیح. تو ایسے کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھیں جو بیماری کا باعث ہو سکتے ہوں، پرہیز کریں. بعض اوقات ہم بد پرہیزی کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم بیماری کا شکار ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اللہ پاک عافیت فرمائیں. اسی طرح کہ جی انگور اچھا ہے، نعمت ہے، خوشخبری ہے اور اس کا کھانا اللہ پاک کی جانب سے برکت کی علامت ہے، اچھا خواب ہے. ٹھیک ہے جی، یہ لیاقت پور سے تھے نصیر صاحب، کہہ رہے جی ان کے موروں کا مسئلہ ہے، بیمار ہیں اور خواب میں دیکھتے ہیں کہ رات کے پہر کہ کوئی جالا وغیرہ آ جاتے ہیں آنکھوں میں، دھندلا پن ہوتا ہے، جب آنکھیں کھلتی ہے تو پھر سب کچھ صاف ہوتا ہے. اللہ پاک آسانی فرمائے. آمین. بڑی تکلیف کی بات ہوتی ہے جو انہوں نے مرض بتایا، اللہ پاک انہیں شفا دے، اللہ آسانی فرمائے. یار بندہ جب دکھ میں ہے، تکلیف میں ہے تو بہت ساری چیزیں اس طرح خواب میں نظر آ جاتی ہیں. تو آپ کوشش کریں کہ وظائف وغیرہ کرتے رہیں. ویسے ہی آپ بتا رہے ہیں کہ زیادہ آپ حرکت نہیں کر سکتے تو وقت آپ کو مل جاتا ہوگا، تو وظائف وغیرہ کرتے رہیں. اور بہت ساری خیالات اور سوچوں کی وجہ سے بھی اس طرح کے خواب نظر آتے ہیں. تو کوشش کریں زیادہ نیگیٹو نہ سوچیں، زیادہ مایوسی کی طرف نہ جائیں. اللہ کی رحمت پر امید رکھیں، وہ شفا دینے والا ہے، وہ عطا فرمانے والا ہے، اسی کے ہاتھ میں ہے سب کچھ. اسی کے بارگاہ میں عرض کرتے رہیں، تسلی بھی رہے گی اور انشاءاللہ حفاظت بھی رہے گی. چلیں جی، اللہ پاک تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے. جتنے مسلمان گھروں میں ہیں یا ہسپتال میں ہیں، اللہ سب کو تمام روحانی جسمانی امراض سے اللہ پاک شفا عطا فرمائے. محمد ابو بکر خلیل ہے جی، کہہ رہے ہیں جی خواب میں ہم سب گھر والے عمرے کی تیاری کر رہے ہیں، اس کی کیا تعبیر؟ بڑا زبردست خواب ہے جی. اللہ پاک اسے حقیقت بنائے اور آپ مکہ پاک جائیں، مدینہ پاک جائیں، عمرے کی سعادت حاصل کریں. بہت ہی مبارک اور پیارا خواب ہے. ماشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو حقیقت میں بھی یہ سفر نصیب فرمائے. اچھا ہوتا ہے، علماء نے فرمایا کہ جو اس سفر پر اپنے آپ کو دیکھے تو اللہ کی رحمت پر امید رکھے
انشاءاللہ اسے حقیقت میں یہ سفر نصیب ہوگا. تو یوں پازیٹیو ہے. اللہ پاک آپ کو، ہر مسلمان کو بار بار مکہ اور مدینہ دیکھنا نصیب فرمائے. آمین آمین آمین. اللہ پاک باادب حاضری نصیب فرمائے. جب بھی جائیں تو باادب رہیں، باادب ہی کو جو ہے وہ برکات ملتی ہیں. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. اچھا جی، کہہ رہے ہیں میں اکثر خواب دیکھتی ہوں کہ بھاگ رہی ہوں، پھر بھاگتے بھاگتے اڑنے لگ جاتی ہوں تاکہ منزل تک جلدی پہنچ جاؤں. اکثر یا تو کوئی میرے پیچھے ہوتا ہے، وہ پیچھے جو ہوتا ہے وہ زمین پر ہوتا ہے، میں ہوا میں ہوتی ہوں، اور کبھی میں کسی کے پیچھے چلتے چلتے بھاگ رہی ہوتی ہوں، تو کبھی اڑتے ہوئے کسی کے پیچھے بھاگ رہی ہوتی ہوں. اس کی کیا تعبیر ہے؟ دیکھیے بہت سارے خیالات ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے بار بار ان کو دوڑنا نظر آ رہا ہے. صحیح. اور اڑنا اور سفر کرنا یہ پازیٹیو ہے. حالات کی تبدیلی کی یہ علامت ہے. اللہ پاک انہیں آسانی عطا فرمائے گا. اگر یہ کسی مشکل میں ہیں تو انشاءاللہ اس سے چھٹکارا نصیب ہوگا. ٹھیک ہے جی، اللہ پاک محفوظ رکھے. میرا نام حمزہ خالد ہے اور مجھے خواب میں عجیب سا جانور نظر آیا ہے جو دور سے میری طرف آ رہا ہوتا ہے. بڑا پریشان ہوں. شکریہ، آپ کا مہربانی ہوگی. 2-3 بار لکھا ہے کہ برائے کرم تعبیر بیان کر دیں اس کی. شیطان کی طرف سے بھی ہوتا ہے. وہ مسلمان کو پریشان کرنے کی کوشش کرتا ہے. یعنی کہ ایسا جانور جو آپ نے کبھی نہ سنا نہ دیکھا لیکن خواب میں آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے، عجیب و غریب قسم کا. تو دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں، پریشان نہ ہوں اور توکل رکھیں. بہت اچھا ہوگا کہ اس نیت سے کچھ صدقہ کر دیں کہ یا اللہ عز و جل اس خواب کے برے اثر سے، برے نتیجے سے مجھے محفوظ فرما. تو انشاءاللہ حفاظت رہے گی اور عافیت رہے گی. آمین آمین. اللہ پاک رحمت فرمائے. اچھا جی، آخری میسج شامل کرتے ہیں. کہہ رہے جی میں نے خواب دیکھا ہے کہ بہت سارا رش ہے اور ہمارا سارا خاندان جمع ہوا ہے، اور اچانک آسمان جو ہے وہ قریب آنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر آسمان پر ایک عجیب سا خوفناک سا چہرہ نظر آتا ہے، اور پھر اتنے میں بارش شروع ہو جاتی ہے. خواب تو اچھا نہیں ہے، آزمائش کی علامت ہے. آپ اپنی طرف سے، اپنے خاندان کی طرف سے اللہ کی راہ میں کچھ صدقہ کر دیں، اللہ پاک آپ کو محفوظ فرمائے گا. تو آسمان کا ٹوٹنا، قریب آنا یا آزمائش والی صورت کا دیکھنا یہ اچھا نہیں ہوتا. تو اللہ کی بارگاہ میں آپ دعا کریں، اللہ پاک آسانی فرمائے. اللہ پاک رحمت والا معاملہ فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں برے خواب جو ہیں ان کی تعبیر سے اللہ پاک محفوظ رکھے. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ آپ نے ملاحظہ کیا. امید ہے بہت سارا آپ کو جو ہے وہ علم حاصل ہوا ہوگا، بہت ساری نئی معلومات حاصل ہوئی ہوگی. اللہ پاک ہمیں اس سلسلے کی برکات نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کا سلسلہ کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. خواب ایک پل دے خوشی، ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیریں